ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد سے ان کی جان، ان کا مال خرید لیا ہے، ان کا بدن خرید لیا، اس کے بدلے میں نے انہیں جنت دے دی۔ تو گویا میرے مسلمان بھائی اور دوستو، ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم خود اپنے نہیں بلکہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں۔ یہ جان ہماری نہیں، بدن ہمارا نہیں، مال ہمارا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے ہم یہ سودا کر چکے، اے اللہ جان بھی تمہیں دے دی، مال بھی تمہیں دے دیا، بدن بھی تمہیں دے دیا، لیکن اللہ اس کے بدلے آپ نے جو آخرت میں جنت رکھی ہے ہمیں وہ چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر اتنے مہربان ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کہ بندو میں نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر دیا۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے، رمضان کی آمد ہے کہ لوگوں اس رمضان کے پہلے دن سے ہی جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شان کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے، اس کے روزے داروں کے لیے میں نے انعام رکھ دیا گویا۔ تو میرے بھائی، ہم اللہ رب العالمین سے اس جنت کا حصول کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اس جنت کا حصول ہمارے لیے اپنی بندگی، پیارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں رکھا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق پورا کرتے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت کو سجا دیا، تو یہ جنت ہمیں مل جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائی فرمایا، حدیث میں آتا ہے، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو اس جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فرشتوں اس جنت کو میرے محبوب کی لاڈلی امت کے لیے سجانا شروع کر دو، خوشبوؤں کی دھونی دو، ایمان والوں کے لیے اس کو سجایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے 8 دروازے کھول دو، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اس کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور میرے رب کی مہربانی اس امت پر یہ ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس امت کے اعزاز میں جہنم کے دروازے بند کر دو، تو گویا دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ رمضان کی آمد ہے، تو اگر ہم اس رمضان کا خیال کریں گے، عبادات کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، پیارے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، تو وہ رب العالمین یقیناً ہمیں جنت کا مستحق بنائیں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن گویا 2 ٹھکانے ہیں، یہ ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ میرے بھائی، یا تو انسان جنت میں جائے گا یا انسان جہنم میں جائے گا، تو اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر اللہ رب العالمین کا فضل اور مہربانی شامل ہوگی تو ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ہمارے پاس نیکی نہ ہوں، نافرمانی ہوں گی، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ساتھ نہ ہوا، تو یقیناً میرے بھائی ایسے لوگ اللہ کے مہربانی نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا فضل کرم نہ ہونے کی بدولت جو جہنم والی زندگی گزار رہے تو ان کے لیے جہنم ہوگی۔ تیسرا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، کہ اس میں اتنے زیادہ لوگوں کی بخششیں کرتا ہوں کہ یہ گویا سمندر بہہ رہا ہے بخشش کا۔ فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر روزے کی افطاری کے وقت میرے بھائی ہم بھی دعا کا اہتمام کریں، بخشش کے فیصلے کروائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس امت پر مجھے پیار اتنا آتا ہے، ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی، ان میں سے ایک روزے کی افطاری کے وقت میں 10 لاکھ افراد کو جہنم سے بری کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کا کرم، فضل،
ایک روزے کی افطاری کے وقت 10 لاکھ افراد جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا، ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ میرے بھائی جنت چاہیے تو اپنے رب کی بندگی کریں، جنت چاہیے رمضان کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین جب ایک روزے کے اندر یہ ہے کہ اتنے لوگوں کی بخشش، تو 30 روزے 29 روزے ہوں تو کتنے افراد آزاد ہوں گے؟ تو اندازہ لگائیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بندو جتنے میں نے پورے رمضان میں آزاد کیے، آخری روزے کی افطاری کے وقت اس تعداد کے برابر اکیلی اس افطاری میں آزاد کرتا ہوں جہنم سے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی دیکھیں میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان اس امت پر۔ آج ہم بھی ذرا اس رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اپنے رمضان سے پہلے اپنے رب کی بندگی کرنے لگ جائیں، نمازی بن جائیں، نوافل کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں وہ رب العالمین یقیناً مہربان ہے۔ اگر اس رمضان میں بھی اتنے عظیم مہینے میں جس میں سمندر بہہ رہا ہے بخشش کا، اگر ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے تو جان لیجئے میرے بھائی میرے رب نے فرمایا ایسا بندہ، محبوب کی زبانی فرمایا کہ جو اپنی رمضان کے اندر بھی بخشش نہ کروا سکا اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ میرے بھائی جب اتنا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو میرے بھائی جنت کہاں گئی؟ جہنمی مقدر میں بنے گی پھر کہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ میرے مسلمان وقت سے پہلے وقت کی تیاری کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو آج ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے نبی کی زبان پر ہم اعتماد اور یقین اور بھروسہ کرتے ہیں، جو میرے محبوب نے فرما دیا برحق ہے، ہو کر رہے گا۔